بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اجزاء الجملہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جملے کے اجزاء سے متعلق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی جملہ جو بنتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے، اور یہ جو کلمے ہیں یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کے اجزاء کہلائے جاتے ہیں، اور کلمہ ہونا عام ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف۔ تو گویا یہاں پر آج کے سبق میں ہم انہی تینوں چیزوں کو پڑھیں گے، جو اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کہ یہی کلمات کے اجزاء ہے، یعنی جملے کے اجزاء ہے، اجزاء الکلمہ۔ تو یا تو وہ اسم ہوگا کہ اسم سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کا نام ہوگا، یا کسی حیوان کا نام ہوگا، یا کسی جمادات اور نباتات میں سے کسی چیز کا نام ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ فعل ہوگا، جیسے رکبہ ہے، یداعب ہے، تو یہ افعال ہیں، اور فعل ہوگا اور وہ ایک خاص زمانے پر دلالت کرے گا، یا ماضی پر، گزشتہ زمانے پر، یا موجودہ زمانے پر، یا مستقبل میں آنے والے زمانے پر، اور یا پھر ایسا ہے کہ وہ حرف ہوگا، اور حرف کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہوگا کہ جو اپنا پورا معنی نہ دے سکے، مکمل معنی اس سے سمجھ میں نہ آئے، جب تک کہ اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا نہ لیا جائے تب تک اس کا معنی مفہوم نہ ہو، تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ اجزاء الجملہ ہیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو گویا آج کے سبق میں ہم اسم سے متعلق بات کریں گے، فعل سے متعلق بات کریں گے، اور حرف سے متعلق بات کریں گے، اور یہی جملے کے اجزاء ہیں۔ پہلے مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ رکب ابراہیم الحصانہ، ابراہیم سوار ہو گیا گھوڑے پر، ٹھیک ہے۔ تو رکب یرکب جو فعل ہے یہ کبھی یعنی متعدی ہوتا ہے اعلیٰ حرف جر کے ساتھ، اور کبھی بغیر اعلیٰ حرف جر کے بھی متعدی ہوتا ہے۔ زیادہ افصح یہی ہے کہ بغیر حرف جر کے اس کو متعدی کر دیا جائے، جیسے یہاں پر ہے رکب ابراہیم الحصانہ، ایسے نہیں کہا رکب ابراہیم علی الحصان، ٹھیک ہے، وہی معنی دے رہا ہے، لیکن یہ متعدی ہوتا ہے بغیر واسطے کے۔ رکب ابراہیم، رکبہ سوار ہو گیا، ابراہیم ابراہیم، الحصانہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یداعب اسماعیل القطہ، یداعب کا معنی ہے کھیلنا، اسماعیل کھیلتا ہے القطہ بلی کے ساتھ۔ یحصد الفلاح القمح، یحصد کا معنی ہے کٹائی کرتا ہے، الفلاح وہ مزارع کاشتکار، القمح گندم کی کٹائی کرتا ہے۔ تأکل الشاۃ فولا وشعیرا، تأکل الشاۃ بکری کھاتی ہے فول کو، فول سودانی اور فول مصری یہ مشہور چیزیں ہیں۔ فول سودانی تو خیر یہ تو مونگ پھلی کو کہتے ہیں، لیکن فول مصری جو ہیں یہ بڑے بڑے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں لوبیا کی طرح، تو مصر کے لوگ اور سوڈان کے لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو اس کو فول کہتے ہیں۔ اور شعیر کہتے ہیں جو کو۔ سمعت النصیحۃ تأکل الشاۃ فولا وشعیرا، سمعت النصیحۃ میں نے نصیحت کو سنا۔ یسطع النور فی الحجرہ، نور چمکتا ہے حجرے میں، کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کی شعاعیں اٹھتی ہے کمرے میں، حجرے کا معنی کمرہ۔ تجری السفینۃ علی الماء، کشتی پانی پر چلتا ہے۔ هل تحب السفر، کیا تم سفر کو پسند کرتے ہو؟ البحث، عرفنا فیما مضی، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پہچان ہمیں ہوئی، ان الجملۃ المفیدۃ تترکب من اجزاء ہی الکلمات، کہ جملہ مفیدہ جو ہے وہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، وہ اجزاء کلمات کہلائے جاتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَعْرِفَ فِي هَذَا الدَّرْسِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں اس سبق میں انواع الکلمات، کلمات کی اقسام کو۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، کہ اگر ہم نے غور کیا یا ہم نے تلاش کیا، بحث کا معنی ہے تلاش کرنا، بحث کرنا، فی الجمل التي معنا، ان جملوں میں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں، یعنی یہ جو پچھلے گزر گئے، یہ رکب ابراہیم الحصان یداعب اسماعیل القطہ، یہ سارے جملے، تو اس میں اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں ان الکلمات، کہ یہ جو کلمے ہیں ابراہیم، اسماعیل، فلاح، یہ ایسے الفاظ ہے تسمى بها اشخاص، کہ جو اشخاص کا نام اس پر رکھا جاتا ہے،
جیسے ابراہیم ایک شخص کا نام ہے، اسماعیل ایک شخص کا نام ہے، فلاح کاشتکار یہ بھی ایک شخص کا نام ہے۔ وَأَنَّ الکلمات، اور یہ جو کلمات ہے، الحصان والقط والشات، یہ وہ الفاظ ہے تسمى بها انواع من الحیوان، کہ جس کے ذریعے سے حیوانات میں سے ایک قسم اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ وَأَنَّ القمح والفول والشعير، قمح اور فول اور شعیر یہ وہ الفاظ ہے تسمى بها انواع من النبات، کہ جس کے ذریعے سے نام رکھا جاتا ہے نباتات میں سے ایک قسم کی۔ وَأَنَّ الْحُجْرَةَ وَالسَّفِينَةَ وَالْمَاءَ، حجرہ اور کشتی اور الماء پانی یہ وہ الفاظ ہے تسمى بها انواع من الجماد، کہ جس کے ذریعے سے جمادات میں سے کسی ایک قسم کا نام رکھا جاتا ہے۔ وَأَنَّ النَّصِيحَةَ وَالنُّورَ وَالسَّفَرَ، نصیحت، نور اور سفر یہ تین وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں تسمى بها انواع اخرى من المعانی، کہ جو دوسرے معانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ تسمى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هذه الكلمات، اسی وجہ سے ہر کلمے کو ان کلمات میں سے اس کو کہا جاتا ہے اسمن اسم۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بها انسان أو حیوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر، یہ اور اسی طرح کا ہر کلمہ کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کا نام رکھا جاتا ہے، یا کسی حیوان کو پکارا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، یا نباتات کا نام رکھا جاتا ہے، رکھا گیا ہو، یا جمادات میں سے کسی چیز کا یا کسی بھی چیز کا وہ نام ہو، تو اس کو اسم عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف ہے۔ نعود للجمل مرة ثانیہ، جملوں کی طرف ایک بار پھر لوٹتے ہیں۔ فنجد، پھر ہم دیکھتے ہیں، ان کل کلمۃ من الکلمات، کہ ہر ایک کلمہ ان کلمات میں سے، رکب، یداعب، یحسد، تأکل، تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، ان میں سے ہر ایک کلمہ دلالت کرتا ہے فعل کے حاصل ہونے پر ایک خاص زمانے میں۔ فلفظ رکب مثلا، رکب کا جو لفظ ہے مثلا، یہ دلالت کرتا ہے رکوب پر، فی الزمن الماضی، ماضی کے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں۔ ویداعب یدل علی المداعبہ، مداعبۃ فی الزمن الحاضر، یہ جو مداعبہ کا لفظ ہے یداعب کا، یہ دلالت کرتا ہے مداعبہ پر یعنی کھیلنے پر زمن حاضر میں۔ والآتی اول آتی، آنے والے زمانے میں۔ وہلم جرا، اور اسی طرح دوسری مثالوں کو بھی لے لو۔ ولذلک تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا، اس وجہ سے اس نوع کی جتنی بھی کلمات ہیں ان کو فعل کہا جاتا ہے۔ وعندما تأمل الجمل الثلاث الأخیرہ، جب آپ غور کرو گے ان آخری تین جملوں میں، نجدو، ہم اس میں دیکھتے ہیں، ان الکلمات، کہ یہ جو کلمات ہے، فی، اعلیٰ، حل، اذا نطق بكل منها وحدہ، کہ جب ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو اکیلے اس پر نطق کی گئی، اس کو بولا گیا، لم یفہم لہ معنی کاملا، اس کا کامل معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ واذا نطق بكل منها فی جملتہ، جب ہر ایک کو ان میں سے جملے میں بولا گیا، ظہر معناہ کاملا، اس کا پورا معنی مکمل طور پر ظاہر ہو گیا۔ وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا، ان تین کلمات میں سے ہر کلمے کو حرف کہا جاتا ہے۔ وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع، صرف یہ تین نہیں بلکہ وہ سارے کلمات اسی طرح ہیں کہ جو اس نوع کے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں جہاں جہاں بھی آئے اس کو حرف کہیں گے کہ جو اپنا معنی پورا نہ دیتا ہو۔ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل، حرف۔ فالاسم، اسم کون کیا ہے؟ کل لفظ، یہ ہر وہ لفظ ہے، یسمى به انسان او حیوان، کہ جس کے ذریعے انسان یا حیوان، او نبات یا نبات یا جماد یا کسی بھی چیز کا نام رکھا جائے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ والفعل، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کل لفظ، یہ ہر وہ لفظ ہے، یدل علی حصول عمل، کسی کام کے حاصل ہونے کو بتائے، اس پر دلالت کرے، فی زمن خاص، ایک خاص زمانے میں۔ والحرف، اور حرف کیا ہے؟ کل لفظ، یہ ہر وہ لفظ ہے، لا یظہر معناہ، کہ جس کا معنی کامل ظاہر نہ ہوتا ہو، الا مع غیرہ، مگر غیر کے ساتھ مل کر۔ تمرینات: اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو۔ وبین الاسماء التي تدل على اشخاص، ان اسماء کو بیان کرو کہ جو اشخاص پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ اسماء جو حیوان پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ اسماء جو نبات پر، اور وہ اسماء جو جماد پر دلالت کرتے ہیں۔ آسان ہے۔ فرید یجری فی الشارع، فرید سڑک میں دوڑتا ہے۔ علی یرکب الحمار، علی گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ یحب الولد البرتقال، کہ بچہ مالٹے کو پسند کرتا ہے۔ یحترق الحطب، لکڑیاں جلتی ہے۔ الکلب ینام فی البستان، کتا باغ میں سوتا ہے۔ افترس الذئب کبشا، افترس کا معنی ہے کہ فریسہ بنا لینا، شکار کر لینا۔ بیڑیا نے شکار کیا کبشن، کبش کا یعنی مینڈے کا۔
الثعلب یأکل الدجاجہ، ثعلب جو ہے لومڑی وہ مرغی کو کھاتا ہے۔ البستانی یجمع الازہارا، بستانی جو ہے باغبان وہ پھولوں کو جمع کرتا ہے۔ یتسلق الغلمان الجبل، لڑکے پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ تسلق کہتے ہیں کہ کسی چیز پر مشقت کے ساتھ، جیسے دیوار پر آدمی دیوار پر چڑھتا ہے تو وہ کس انداز سے چڑھتا ہے، اس چڑھنے کو تسلق کہتے ہیں۔ اسی طرح درختوں پر جو آدمی چڑھتا ہے اس کو بھی تسلق کہتے ہیں، جس کا اردو میں مجھے نام نہیں آتا۔ یسبح الاولاد فی البحر، بچے سمندر میں تیرتے ہیں۔ یسبح کا معنی ہے تیرنا، الاولاد بچے، فی البحر سمندر میں۔ الحدید یذوب فی النار، لوہا جو ہے یہ آگ میں یہ پگھلایا جاتا ہے۔ المداد فی الدوات، سیاہی جو ہے یہ دوات میں ہے۔ تو اس میں سے جمادات، نباتات اور انسان اور حیوان، ان چیزوں کو الگ کرنا ہے کہ کون سا اسم کس چیز کے لیے۔ اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو۔ ومیز الاسماء والافعال والحروف، ان میں اسماء اور افعال اور حروف کی تمیز کرو، یہ بھی آسان ہے۔ یفتح محمد الباب، محمد دروازے کو کھولتا ہے۔ یشتری التاجر القطن، تاجر روئی کو خریدتا ہے۔ یزرع الفلاح القصب، فلاح جو ہے کاشتکار وہ لگاتا ہے القصب گنے کو۔ یقرأ سعید الکتاب، سعید کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یدخل الہواء فی الحجرہ، ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ الثمر یتساقط علی الارض، پھل جو ہے پھل میوے یہ زمین پر گرتے ہیں۔ الثور یحرث الارض، ثور جو ہے بیل یہ زمین میں حراست کرتا ہے۔ تصنع الاحذیۃ من الجلد، احذیہ جو ہے جوتے جو ہے یہ چمڑے سے بنتے ہیں۔ العصفور یغرد علی الشجرہ، چڑیا جو ہے یہ چہچہاتا ہے درخت پر۔ یذهب العمال الی المصنع، عمال مزدور جو ہے وہ کمپنی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تمرینات شاید کچھ زیادہ ہو جائیں تو اس وجہ سے اس کو یہیں پر روک لیتے ہیں، یا چلیں ایک تمرین اور پڑھ لیتے ہیں۔ ایت بخمس جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص، 5 جملے لکھو کہ جن میں سے ہر ایک اسم سے شروع ہوا ہو اور وہ اسم دلالت کرتا ہو اشخاص پر، یعنی وہ جو اسماء شروع میں آئے وہ اشخاص پر دلالت کرے، زید عمر بکر پر۔ اور ایت بخمس جمل، 5 جملے لکھو تنتہی کل واحدۃ منہا، یہاں یعنی منتبہ رہنا ہے تو متوجہ رہنا ہے، تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک ختم ہوتا ہو اسم پر کہ وہ اسم دلالت کرتا ہو حیوان پر۔ ایت بخمس جمل، 5 جملے لاؤ تبتدئ کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان، کہ ان میں سے ہر ایک کے شروع میں اسم ہو کہ وہ اسم دلالت کرتا ہو حیوان پر۔ اور 5 جملے ایسے لاؤ تنتہی کل واحدۃ منہا باسم، کہ ان میں سے ہر ایک ختم ہوتا ہو اسم پر، یدل علی نبات، کہ وہ دلالت کرتا ہو نبات پر۔ ایت بخمس جمل، 5 جملے لاؤ یبتدئ کل منہا بفعل، کہ ہر ایک ان میں سے فعل سے شروع ہوتا ہو۔ اور 5 جملے ایسے لاؤ کہ جن میں سے ہر ایک کے درمیان میں فعل ہو۔ اور 5 جملے ایسے لاؤ، نمبر 3، 5 جملے ایسے لاؤ کہ جن کے ہر ایک کے شروع میں حرف ہو۔ اور 5 جملے ایسے لاؤ کہ جن میں سے ہر ایک کے شروع میں بیچ میں حرف ہو۔ اور اگلا جو تمرین ہے وہ یہ ہے کہ 5 جملے ایسے لاؤ کہ ہر ایک 2 اسموں سے مرکب ہو، بس لیس غیر، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، بس 2 اسم ہو۔ اور 5 جملے ایسے لکھو کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ وہ ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہو، اس میں حرف نہ ہو اور دوسرا اسم بھی نہ ہو، دوسرا فعل بھی نہ ہو، بس لیس غیر، لیس غیر کا معنی ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اور 5 جملے ایسے لکھو کہ جن میں سے ہر ایک مرکب ہو اسم اور فعل سے اور حرف سے، اسم اور فعل اور حرف سے۔ تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ آگے چند تمرینیں اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے۔ لیکن ایک درخواست میں دوبارہ کر لوں کہ سبق کو ضرور سنیں، اور سبق کو سننے کے بعد اس کی جو تمرینات ہے اس کو ضرور حل کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 5 جملے نہیں لکھ سکتے، 2 لکھ لے، 3 لکھ لے، لیکن لکھ لے ضرور۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔